بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 قسم کے لوگوں پر میں نے لعنت کی ہے اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی ہے، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے ذلیل بنایا ہو، کسی ایسے شخص کو ذلیل بنا دے جسے اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا ہو، اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا، میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا، اور میری سنت کو ترک کرنے والا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ اس وقت سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے تو اسے پڑھ لے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہہ دو کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش تشریف لائے تو فرمایا، جبریل میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا، آپ کا رب فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ بات آپ کے لیے باعث مسرت نہیں ہے کہ جب آپ کی امت میں سے کوئی شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں، اور آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جو نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کی وہ نماز اس نماز سے کہ گھڑیاں بازار میں پڑھی جانے والی نماز سے 25 گنا زیادہ اور اجر ثواب رکھتی ہے۔ وہ اس لیے کہ جب وہ وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر وہ محض نماز ادا کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ بس وہ نماز پڑھ کر اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور جب کوئی شخص نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو وہ حکم و ثواب کے لحاظ سے نماز میں ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔